الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اے ایمان والو، اگر کوئی بدکردار شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو ناسمجھی سے نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر پشیمان ہونا پڑے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. امت مسلمہ کو موجودہ وقت میں درپیش مسائل اس سلسلے میں جس چیز کی ضرورت ہے اس کی بنا پر ایسے مسائل جو خاص طور پر طبقاتی کشمکش پیدا کرنے والوں ہوں ان کے بیان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم جس سرزمین کے واسی ہیں، آغاز سے ہی یہ خطہ اس میں اللہ کریم کی عظمت و کبریائی کے تحفظ کے لیے کوئی قانون موجود نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ کے لیے نفس الامر میں حقیقتاً کوئی قانون موجود نہیں. اور جو قانون ہے بھی اس میں اتنے چور دروازے ہیں کہ ہر بدبخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حملہ کرنے کے بعد ان چور دروازوں سے نکل جاتا ہے. اعلی حضرت قیاس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ان کے ناموس کے تحفظ کے لیے کوئی قانون موجود نہیں، بلکہ دکھ کی بات یہ ہے کہ شاید کرۂ ارضی پر یہ واحد ملک ہے جو مسلمانوں کا ملک شمار ہو کر بھی اس میں صحابہ کرام پر اللہ تبرہ بازی کی قانون اجازت ہے، اور تبرہ بازوں کو سرکاری سرپرستی اور تحفظ حاصل ہوتا ہے. ظاہر بات ہے کہ جب اس قسم کے حالات پیدا ہو جائیں اور آڑ لی جائے کسی بھی مظلوم، کسی بھی شہید کی مظلومیت اور اس کی شہادت، کے واقعات کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے اس کی آڑ میں اصحاب رسول پر جب تبرہ بازی کی جائے اور پھر جو خالصتاً نسل بعد نسل صحیح عقیدہ رکھنے والے مسلمان ہیں، ان کے عقیدے کے تحفظ کے لیے کسی قسم کا کوئی قانون موجود نہ ہو تو پھر ایک ایسے شخص کی ذمہ داری
اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جو دینی سیادت یا قیادت کے منصب پر فائز ہو کہ اصل صورتحال سے اپنے مسلمان بھائیوں کو آگاہ کر کے کم سے کم ان کے عقائد، ان کے نظریات کے تحفظ کا کوئی بندوبست کر سکے۔ یہی ایک مجبوری ہماری رہی ہے اور ہے، ورنہ جیسا کہ میں شروع میں یہ جملہ عرض کر چکا ہوں کہ امت کو اس وقت جو درپیش مسائل ہیں ان کی بنا پر یہ چیزیں جو ہیں ان کی ضرورت نہیں، لیکن ہم لوگ موروثی طور پر ورثے میں ہم نے دینی جہالت اپنے ماضی کا اصل نقشہ ہے اس سے بے خبری جو وراثت میں پائی ہے، تو یار لوگوں کو پھر ہمیں اور ہماری نسلوں کو گمراہ کرنے کے لیے بڑے اہم مواقع میسر ہیں۔ اور میں اس موقع پر دکھ کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں، مجھے کل ہی ایک دوست نے یہ بات بتائی کہ فلاں جگہ ایک مسجد ہے اور مسجد بھی دیوبندیوں کی ہے۔ اب یہ لفظ جو ہے میں اس سے نفرت کرتا ہوں، دیوبندی کے لفظ سے اور بریلوی کے لفظ سے۔ آپ نے سنا ہوگا الحمدللہ میں 20 سال عرصے میں کبھی بھی اس لفظ کو نہیں استعمال کیا۔ میرے نزدیک ایک جملہ ہوتا ہے، صحیح العقیدہ راسخ العقیدہ علماء یہ بد عقیدہ لوگ۔ اب فیصلہ کرنا ہر سمجھدار آدمی کا کام ہوتا ہے۔ دیوبند بھی ایک شہر ہے، بریلوی ایک شہر ہے اور پاکستان سے باہر ہے۔ اس شہر میں کوئی مذہب نہیں ایجاد ہوا، البتہ بریلی میں ایک شخص انگریز کے زمانے میں تھا، احمد رضا خان نام، اور جب مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے اس وقت اس شخص کو انگریز کے سیکرٹ فنڈ سے نواب رامپور کی وساطت سے 500 روپیہ ماہوار ملا کرتا تھا، صرف اس لیے کہ مسلمانوں کی پیٹھ میں چراغ پھونکا جائے اور انگریز کی وفاداری کا کام کیا جائے۔ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حکومت پاکستان کا ایک ذمہ دار افسر شیخ اکرم جو ایک بڑے سرکاری عہدے پر فائز تھا، رود کوثر اور موج کوثر کے نام سے اس وقت جو اس نے کتابیں لکھی تھی، ان کتابوں کا حوالہ شورش مرحوم نے اپنے چٹان کے اندر بھی 1964-65 کے جو شمارے شائع ہوئے تھے اس وقت باقاعدہ درج کیا تھا۔ بعد میں موج کوثر سے یہ حوالہ نکال دیا گیا ہے، لیکن شروع میں جو اس کا ایڈیشن شائع ہوا تھا باقاعدہ اس کے اندر یہ حوالہ موجود تھا۔ ایک حکومت پاکستان کے ایک ذمہ دار افسر نے جو کمشنر کے عہدے پر فائز تھا، اس نے یہ بات لکھی تھی، اب بھی اس کا وہ جو مضمون موجود ہے یہ بات نکال دی گئی، لیکن اس مضمون کو اگر پڑھیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ سارا تانا بانا کیا ہے۔ جو مقصد شدہ مضمون بھی بھارت نشاندہی کر رہا، اس وقت اس نے تکفیر مسلمانان ہند کا جو جھنڈا بلند کیا تھا، ایک لمبی دردناک کہانی ہے۔ یہ ہمارے سمجھو کہ ہماری بدنصیبی، بدقسمتی، ہمارے آباء و اجداد کی بدقسمتی یا ہماری آنے والی نسلوں کی بدقسمتی ہے کہ اس بڑے صغیر ہم ایسے فتنے ہیں۔ ایک طرف قادیانیوں کا فتنہ تھا جنہوں نے جہاد کی حرمت کا اعلان کیا، اور دوسری طرف رضاخانی فتنہ تھا جس نے مجاہدین پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ شاہ ولی اللہ سے لے کر اس ماضی قریب تک کوئی مسلمان بر صغیر کا اہم عالم دین یا کوئی ایسا لیڈر رہنما نہیں گزرا جس پر کفر کا فتویٰ نہ لگایا ہوں، اور یہ سارے کارنامے احمد رضا خان بریلوی وغیرہ نے کیے۔ بدایوں اور بریلی دو مرکز تھے جہاں سے کفر کے فتوے باقاعدہ کفر ساز فیکٹریاں تھیں، ان کے گولے برسائے گئے وہاں سے تیار کر کے پورے بر صغیر کے مسلمانوں کا، حتیٰ کہ سعودی حکومت اور اس کے آباء و اجداد بھی نہیں بچے۔ یہ ایک دردناک کہانی ہے، اس کے چھیڑنے کا فائدہ کوئی بھی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دونوں لفظ جو ہیں یہ بے خبر لوگ اپنے زبانوں سے نکالتے ہیں کہ یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے۔ جو کتاب و سنت کا حامل ہے وہ بریلی کا رہنے والا ہے تو سب صحیح ہے، دیوبند کا رہنے والا ہے سب صحیح ہے، لاہور کا رہنے والا ہے سب صحیح ہے، اور جو کتاب و سنت کے خلاف چلتا ہے دیوبند مدرسے کے اندر پڑھ کر آیا تو بے ایمان ہے۔ بتانے والے دوست نے بتایا کہ فلاں جگہ دیوبندی مولوی اور وہ ایسی باتیں کرتا ہے، یعنی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ایسی باتیں کرتا ہے جیسا کہ امام باڑے سے کیا بکواس